والا ہے۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ اٹلی کی کہاوت ہے کہ جیسی بیٹی چاہتے ہو ویسی بیوی لاؤ۔ عزت کے موتی پر اگر ذرا بھی میل آ جائے تو سینکڑوں افراد بھی دھو نہیں سکتے۔ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کے ساتھ نکاح کا حلال رشتہ جوڑیے۔ جانتے ہو اذیت کیا ہے؟ وہ جسے ہم اپنی سانسوں کی تسبیح میں پرو چکے ہوں، اسے ہماری تکلیف کا احساس دلانے کے لیے الفاظ کی ضرورت پڑ جائے، یہ اذیت ہے۔ کوئی بھی ہمارا نہیں ہوتا، ہم جس کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں اس کی لگن کسی اور طرف ہوتی ہے۔ یہ بات ہمیں بڑی دیر میں سمجھ آتی ہے۔ مرد چاہے جیسا بھی مکان بنا لے، لیکن اس مکان کو گھر کی شکل دینے کے لیے عورت کا محتاج ہوتا ہے۔ عورت گھر چلانے کے لیے بھی کما لے، لیکن اس کی کمائی میں مرد جیسی برکت نہیں۔ جب مرد اور عورت ایک دوسرے کے بغیر ناممکن ہے تو پھر ایک دوسرے کی قدر بھی کرنی چاہیے۔ ہر انسان چاہے وہ مرد ہو یا چاہے عورت، اندر سے رب ہے، چھوٹا سا رب۔ ہر رب کی یہ آرزو ہے کہ کوئی ایسا بھی زندگی میں آئے جو اس کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے۔ مسکرانا سیکھنا پڑتا ہے، رونا تو لوگ سکھا دیتے ہیں۔ جب مرد کی انا پہ چوٹ پڑتی ہے تو وہ ساری محبت لپیٹ کر سائڈ پہ رکھ دیتا ہے، اور جب عورت کی انا پر چوٹ پڑتی ہے تو وہ محبت میں سر چڑھے مرد کو زمین پہ لا پھینکتی ہے اور پلٹ کر دیکھتی بھی نہیں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ بہت سے رشتے ختم ہونے کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے، ایک صحیح بول نہیں پاتا، دوسرا صحیح سمجھ نہیں پاتا۔ خوش قسمتی یہ نہیں ہوتی کہ آپ کی زندگی میں کوئی دکھ نہ آئے، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ خوش قسمتی جانتے ہیں کیا ہے؟ خوش قسمتی یہ ہے کہ جب بھی کوئی دکھ ملے، ایک کندھا ہو جس پر سر رکھ کے ہم رو سکے، ایک انسان ہو جس کے سامنے اپنی رام کہانی بیان کر سکے، اور ایک رشتہ ہو جو ہمارے ساتھ ساتھ خود بھی آنسو بہاتے ہوئے ہمیں سینے سے لگا لے۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر میری زندگی میں دکھ نہ ہوتے تو میں اپنے رب کے ساتھ دعا کا رشتہ کیسے نبھاتا۔ کبھی کبھی کسی چیز کی قدر اور احساس کے لیے ضروری ہے کہ کچھ وقت اس سے دور رہا جائے۔ جہاں اپنوں کے لہجوں کی اپنائیت دم توڑ جائے تو پریشان رونے کی بجائے فاتحہ پڑھ کر بخشش کی دعا کر دیا کریں۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کسی کے ساتھ غلط کر کے اپنی باری کا انتظار ضرور کرنا۔ زندگی میں کچھ میرا ہو یا نہ ہو، غلطی ہمیشہ میری ہی ہوتی ہے۔ جو لوگ اپنے غصے اور ناراضگی کا اظہار کر دیتے ہیں ان سے گھبرایا کرو، کیونکہ وہ سچے ہوتے ہیں۔ زندگی ہمیشہ سیدھی نہیں چلتی، مشکلات ضرور پیش آتی ہیں۔ کسی مشکل کا مطلب اختتام نہیں ہوتا، بلکہ یہ آغاز ہوتا ہے ایک نئی زندگی کا۔ بڑی ہوئی جیب سے دنیا کا پتہ چلتا ہے اور خالی جیب سے اپنوں کا۔ 3 حالتوں میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ نمبر 1 غرور سے، نمبر 2 حرص سے، اور نمبر 3 خود پسندی سے۔ امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی ہمارے فیس بک پیج کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔